السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ہانیہ کا آج کالج میں پہلا دن تھا، اس لیے وہ بہت نروس تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس سے اپنی کلاس کے بارے میں پوچھے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی تب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے سامنے دیکھا تو ایک لڑکا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر مسکرایا اور اس کے پاس آ گیا۔ ہائے، میرا نام سلیمان ہے، لگتا ہے آپ کا بھی آج کالج میں پہلا دن ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہانیہ ہے۔ آپ کا نام بہت خوبصورت ہے، کیا آپ مجھے کلاس روم دکھا سکتی ہیں؟ ہانیہ نے ڈرتے ڈرتے کہا، آئیے میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر سلیمان آگے چل پڑا اور ہانیہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے سلیمان کے ساتھ نہیں آنا چاہیے۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی ہانیہ نے سکون کا سانس لیا۔ ہانیہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی جبکہ اس کے سامنے والی سیٹ پر سلیمان بیٹھ گیا۔ کچھ دن یوں ہی گزرتے چلے گئے۔ کلاس میں ہانیہ اور سلیمان کے کافی دوست بن گئے۔ سلیمان بہت ہی خوبصورت لڑکا تھا، بہت سی لڑکیاں اس کی دیوانی تھیں۔ ہانیہ لائبریری میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، تبھی اسے یاد آیا کہ اس کی دوست کینٹین میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہانیہ نے کتاب بند کی اور باہر آ گئی۔ تب سامنے سے آتے سلیمان سے ٹکرا گئی تو اس کے ہاتھ سے کتابیں گر گئیں۔ اس سے پہلے کہ کتابیں نیچے گرتی، سلیمان نے اسے تھام لیا۔ دونوں کی نظریں ملیں اور دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ ہانیہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی، مگر اب ان دونوں کے دل ایک ایسے راستے پر چل نکلے تھے جہاں سے پیچھے مڑنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ سلیمان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہانیہ سے کس طرح کہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ بات اس نے اپنے دوست سے کہی تو اس نے ہمیشہ کی طرح مشورہ دیا کہ اپنے دل کی بات فوراً ہانیہ کو بتا دو۔ سلیمان نے بھی سوچا کہ اچھا سا موقع دیکھ کر ہانیہ کو اپنے دل کی بات بتا دے گا۔ آخرکار سلیمان کو موقع مل گیا۔ وہ یوں کہ عالیہ گارڈن میں اکیلی بیٹھی کتابیں پڑھ رہی تھی۔ آج اس کی دوست اس کے ساتھ نہیں تھی۔ سلیمان ہانیہ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ ہانیہ نے چونک کر سلیمان کی طرف دیکھا۔ بیٹھ جاؤ۔ ہانیہ سلیمان کو سامنے دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئی تھی۔ اس دن کے بعد ہانیہ نے ہمت نہیں کی تھی کہ وہ سلیمان کے سامنے بات کرے۔ ہانیہ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، سلیمان نے مشکل سے کہا۔ ہاں ہاں کہو، کیا بات ہے؟ ہانیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ جواب دیا تھا۔ دونوں میں 5 منٹ تک خاموشی طاری رہی۔ ہانیہ سلیمان کے بولنے تک منتظر تھی۔ تبھی سلیمان بولا، دیکھو ہانیہ، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ مجھے باتیں گھمانا پھرانا نہیں آتی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری شریک حیات بن جاؤ۔ اب میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا۔ ہانیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سلیمان جیسا خوبصورت لڑکا اسے یوں پرپوز کر دے گا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ بول کر ہانیہ جانے کے لیے کھڑی ہو گئی تو سلیمان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے خود کہو کہ تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو۔ گویا وہ خوبصورت تو تھا ہی مگر ساتھ ہی ساتھ بے حد بول بھی تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور اسی دوران دونوں کی پڑھائی ختم ہو گئی۔ ہانیہ اور سلیمان کی منگنی ہو گئی اور رزلٹ ہونے کے بعد دونوں کی شادی ہونا تھی۔ آخرکار رزلٹ آ گیا اور دونوں پاس بھی ہو گئے۔ سلیمان بہت ہی خوش تھا کہ کل اس کی اور ہانیہ کی شادی تھی۔ اس نے ہانیہ کے بارے میں بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ ابھی وہ ان سوچوں میں گم ہی تھا کہ کمرے میں دھواں پھیلنے لگا۔ سلیمان حیران ہو کر دھوئیں کو دیکھ رہا تھا۔ دھوئیں میں سے ایک وجود نکلا۔ یہ ایک خوبصورت لڑکی تھی اور اس نے نیلے رنگ کی خوبصورت میکسی پہنی ہوئی تھی جس کے 2 پر بھی تھے۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ سلیمان نے پوچھا۔ میرا نام پری شمائل ہے، میں ایک پری ہوں۔ مجھے اس دن کا بہت انتظار تھا جب میں تمہارے سامنے آؤں گی۔ کیا تم جانتے ہو میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تب سے جب تم 10 سال کے تھے۔ تمہارے گھر میں ایک باغ تھا، اس باغ کے بارے میں تم نے سن رکھا تھا کہ وہاں پریاں آتی ہیں۔ ایک دن تم وہاں سے گزر رہے تھے کہ تمہاری نظر پھولوں پر پڑی۔ تم نے ایک پھول توڑ لیا اور کہا کہ یہ پھول میری طرف سے سب سے خوبصورت پری کے لیے۔ یہ کہہ کر تم پھول وہیں پھینک کر چلے گئے۔ تب میں وہیں تھی اور وہ پھول میں نے اٹھا لیا۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی۔
میں تب سے تمہارے ساتھ ہوں۔ سلیمان یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اس سے اپنے بچپن کا وہ زمانہ یاد آ گیا۔ سلیمان، میں تمہیں لینے آئی ہوں، تمہیں میرے ساتھ پرستان چلنا ہوگا۔ شمائل پری بولی تھی، نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں صرف ہانیہ سے محبت کرتا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری اور ہانیہ کی شادی ہونے دوں گی؟ شمائل پری غصے سے بولی، شاید تم نہیں جانتے، میں نے ہانیہ کو بہت مارنے کی کوشش کی، مگر خدا جانے اس میں ایسا کیا ہے کہ میں اسے مار نہیں پاتی، پر تمہیں تو ساتھ لے جا سکتی ہوں نا۔ یہ کہہ کر اس نے سلیمان کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں کے ارد گرد دھواں چھا گیا۔ اب کمرے میں کوئی نہیں تھا، نہ ہی سلیمان اور نہ ہی شمائل پری۔ ہانیہ دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ سلیمان کے خیالوں میں گم تھی کہ اس کی امی اس کے پاس آئیں اور بولی، سلیمان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ کیا ہوا؟ سلیمان کو ہانیہ نے پریشان ہو کر کہا۔ اس کے گھر والے اسے ہر جگہ دیکھ چکے ہیں، پر اس کا کچھ پتہ نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ سلیمان گھر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ ہانیہ کی امی نے اسے کہا، نہیں نہیں امی، یہ نہیں ہو سکتا، سلیمان مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر ہانیہ گر گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، سلیمان مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ہانیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ مجھے لگتا ہے سلیمان تم سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہانیہ کی امی نے اسے تسلی دی اور کہا، نہیں امی جان، ایسا نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ سلیمان کے گھر والوں نے کیا بتایا تھا؟ ہانیہ اپنی امی سے بولی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے پر کوئی جواب نہیں ملا۔ ان کے گھر والوں نے دروازہ توڑ دیا، مگر اندر کوئی نہیں تھا۔ ضرور سلیمان کے ساتھ کچھ ہوا ہے، وہ کسی مصیبت میں ہے، میرا دل کہتا ہے۔ ہانیہ روتے ہوئے بولی، میں سلیمان کو ڈھونڈ کر رہوں گی۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا سلیمان کو غائب ہوئے۔ ہانیہ کئی عاملوں کے پاس گئی اور کوئی کچھ نہ بتا سکتا تھا۔ وہ جنگل میں کھڑی تھی، اسے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ ایک کشش اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ آگے جنگل ختم ہوا تو ایک میدان تھا، وہاں پر ایک تالاب تھا۔ تالاب کے پاس ایک جھوپڑی تھی۔ ہانیہ کے قدم اس جھوپڑی کی طرف اٹھنے لگے۔ وہ اندر گئی تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ ہانیہ سے بولے، بیٹی مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ تبھی ہانیہ کی آنکھ کھل گئی۔ یہ کیسا خواب تھا؟ تبھی ہانیہ کو یاد آیا کہ وہ جنگل اس نے خواب میں جو دیکھا ہے وہ اس کے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا بغیر کسی کو بتائے ہوئے۔ اس وقت صبح کے تقریباً 9 بج رہے تھے، سب سو رہے تھے۔ ہانیہ کسی کو بغیر بتائے گھر سے نکل چکی تھی۔ وہ جنگل میں گئی تو اسے خواب والا منظر یاد آ گیا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ پھر وہی جھوپڑی نظر آئی۔ ہانیہ جھوپڑی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جھوپڑی کے اندر آ گئی۔ اندر وہی بزرگ بیٹھے تھے جن کو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ آؤ بیٹی ہانیہ، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ انکل، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ سلیمان کہاں ہے؟ ہانیہ نے بے تابی سے پوچھا۔ میں جانتا ہوں بیٹا وہ کہاں ہے، مگر اسے واپس لانا بہت مشکل ہے۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ کہاں ہے، میں اسے واپس لے کر آؤں گی۔ ہانیہ بولی، وہ اس وقت پرستان میں ہے بیٹا۔ پھر بابا جی نے ہانیہ کو سب کچھ بتا دیا۔ جو کچھ سلیمان کے ساتھ ہوا وہ ایک ایسا چلہ کر رہی ہے جس سے سلیمان سب کچھ بھول جائے گا اور اس سے شادی کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ سن کر ہانیہ پریشان ہو گئی۔ بابا جی، کیا اسے واپس لانے کا کوئی اور راستہ ہے؟ ہانیہ نے پوچھا تھا۔ راستہ ہے، پر کسی کو پرستان جانا ہوگا اور پری سے لڑنا ہوگا۔ تمہاری نظر میں کوئی ایسا ہے جو پرستان جا سکے؟ میں خود جاؤں گی بابا جی۔ ٹھیک ہے، بابا جی نے ایک نظر اس کو دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گا۔ ابھی مجھے گھر جانا ہے، میں نے کسی کو گھر میں بتایا نہیں ہے، سب میرے لیے پریشان ہوں گے۔ ہانیہ نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جلدی آ جانا۔ بابا نے کہا تو وہ اٹھ کر گھر چلی گئی۔ گھر والے اس کے لیے پریشان تھے۔ ہانیہ کو دیکھتے ہی اس کی امی اس کے پاس آئیں اور اس سے پوچھنے لگیں تو اس نے اپنی ماں کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ پرستان جائے گی، مگر اس کی امی بالکل بھی مان نہیں رہی تھی۔
اس نے اصرار کر کے اپنی ماں کو منا لیا اور بزرگ کے پاس آ گئی۔ ہانیہ بیٹا، تمہیں پری سے لڑنا ہوگا، تبھی تم سلیمان کو حاصل کر پاؤ گی۔ تمہیں وہاں پر پری کا محل تلاش کرنا ہوگا جو نیلے رنگ کا ہے، اور ساتھ ہی ایک غار بھی تلاش کرنی ہوگی جس کے اوپر سرخ پتھر ہے۔ اس غار کے اندر ایک تلوار ہے، اسی تلوار کی مدد سے تم شمائل کو ختم کر پاؤ گے۔ انشاءاللہ بابا، میں ایسا ہی کروں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب تم اپنی آنکھیں بند کرو، میں تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ بابا جی نے کوئی منتر اس پر پڑھ کر پھونکا تو وہ ایک عجیب دنیا میں موجود تھی۔ اس کے سامنے خوبصورت محل تھے۔ ہانیہ بھی ان نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اسے ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بلا کھڑی تھی جس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے۔ اسے دیکھ کر وہ خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ ہانیہ کی آنکھ جب کھلی تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ تبھی اسے وہ سب کچھ یاد آ گیا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا، ایک خوبصورت سی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے گلابی رنگ کی میکسی پہنی ہوئی تھی، اس کے بھی 2 پر تھے۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ ایک پری ہے۔ کون ہو تم، اور میں یہاں کیسے آئی ہوں، اور وہ بلا کہاں گئی؟ ایک ساتھ ہی ہانیہ نے 2-3 سوال کر دیے تھے۔ جواب میں وہ لڑکی مسکرائی اور ہانیہ کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ میرا نام عائشہ پری ہے، میں اس سیر کے لیے نکلی ہوئی تھی کہ میری نظر تم پر پڑی۔ تمہارے پیچھے وہ بلا لگی ہوئی تھی، میں نے اس بلا کو ختم کر دیا اور تمہیں یہاں پر لے آئی۔ پر تم تو انسان ہو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جواب میں ہانیہ نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ وہ یہاں کیسے آئی۔ شمائل پری تمہارے منگیتر کو اٹھا کر یہاں لے آئی ہے، اس سے یہی امید تھی۔ فاطمہ پری کو غصہ آ گیا۔ تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ وہ غار کہاں ہے؟ ہانیہ نے پوچھا۔ تم اس غار کی فکر نہیں کرو، میں تمہیں وہاں تک لے جاؤں گی۔ یہ سچ ہے کہ پری شمائل ہم سب میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، ہر کوئی اس کا عاشق بنا ہوا ہے۔ میرا بھائی بھی اس سے بہت محبت کرتا تھا، ایک دیو بھی اس کا عاشق ہے، وہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، پر شمائل نے انکار کر دیا۔ وہ اس کی انگوٹھی لے گیا جس میں اس کی طاقتیں تھیں۔ پری شمائل خود تو انگوٹھی واپس نہیں لا سکتی، اس لیے اس نے میرے بھائی کو اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ اس سے کہا کہ اگر وہ میری انگوٹھی واپس لا دے گا تو میں اس سے شادی کر لوں گی۔ میرا بھائی اس کی انگوٹھی واپس لے آیا اور اپنا وعدہ یاد دلایا تو شمائل نے میرے بھائی کو مار دیا۔ ان دنوں میں یہاں پر نہیں تھی، جب میں آئی تو مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر میں نے ایک چلہ کیا جس میں میرے بھائی کی موت کا پتہ چلا تو میں شمائل سے بدلہ لینے کی ٹھان چکی تھی۔ اس سے بدلہ لینے کے لیے گئی، مگر اس کی طاقت مجھ سے زیادہ تھی، اس لیے وہ مجھ پر بھاری پڑ گئی۔ اس کی کہانی سن کر ہانیہ کو دکھ ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اس کی مدد کرے گی۔ آپ دونوں غار کے سامنے اب وہ کھڑی تھیں۔ غار کے اوپر ایک سرخ رنگ کا پتھر تھا۔ دونوں غار کے اندر داخل ہو گئیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ہانیہ کے ہوش اڑ گئے۔ جہاں تلوار پڑی تھی وہاں کا راستہ بہت ہی تنگ تھا، اس کے نیچے گہری کھائی تھی اور وہاں پر لاوا بہہ رہا تھا۔ فاطمہ پلیز، وہ تلوار تم لے آؤ، ہانیہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں وہاں نہیں جا سکتی۔ اس تلوار کو وہی چھو سکتا ہے جو کسی سے سچی محبت کرتا ہو۔ اگر میں اس تلوار کو چھوؤں گی تو وہ خاک میں تبدیل ہو جائے گی۔ تمہیں خود ہی جانا ہوگا، منزل تمہارے سامنے ہے، تم آگے بڑھو، فاطمہ نے کہا تو اس کے قدم ڈگمگائے مگر وہ گرتے گرتے بچی۔ اس نے آنکھیں بھر کر تلوار اٹھا لی مگر سارا غار اچانک ہلنے لگا۔ ہانیہ جلدی کرو، فاطمہ کی آواز آئی۔ فاطمہ نے ہانیہ کا ہاتھ تھام لیا اور یہ لوگ باہر آ گئے۔ اب یہ دونوں نیلے محل کے سامنے کھڑی تھی۔ ہانیہ آگے بڑھی تو وہ سرخ سی لائن دکھائی دی۔ ہانیہ کے آگے بڑھتے ہی حصار ٹوٹ گیا۔ میرے دشمن ایک ساتھ ہی مرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو جا کر ختم کر دو۔ ان دونوں نے محل کے اندر قدم کیسے رکھا تو اس کے سامنے خوفناک شکل والے جن کھڑے تھے۔ دونوں نے لڑنا شروع کر دیا پر وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ فاطمہ نے پھر پھونک ماری تو سب کے سب جل گئے۔ وہ دونوں آگے بڑھیں تو پری شمائل ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ان سے بچ کر آ گئی ہو مگر اب نہیں بچ سکو گی، یہ کہہ کر اس نے سب کے سامنے پھونک ایسی ماری تو ایک بلا کھڑی ہو گئی۔ اسے دیکھ کر ہانیہ بری طرح ڈر گئی۔
ہانیہ تم اسے ختم کرو، میں ایک دیکھتی ہوں۔ فاطمہ کے کہنے پر ہانیہ میں نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ اس نے ایک ہی بار میں شمائل کو مات دے دی اور اس کو مار ڈالا۔ ہانیہ سلیمان کا تم ڈھونڈو، میں اسے ختم کرتی ہوں۔ ہانیہ سارے کمرے میں دیکھنے لگی مگر سلیمان کا اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اتنے میں اسے سامنے ایک کمرہ دکھائی دیا جو کافی سجا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے دعا کرتے ہوئے وہ کمرہ کھولا تو سلیمان کو سامنے پایا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ اس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور اپنی آنکھیں بھی بند کر کے ایک خاص منتر پڑھا۔ وہ دونوں اب اپنے گھر پر موجود تھے۔ ان لوگوں کو اپنے گھر میں دیکھ کر گھر والوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ہانیہ اتنی بہادر بھی ہو سکتی ہے کہ پرستان جا کر اپنے سلیمان کو زندہ لا سکتی ہے۔ پھر جلد ہی دونوں کی شادی ہو گئی۔ ان کی شادی میں ہانیہ نے فاطمہ پری کو بھی بلایا تھا۔ یہ ایک ایسی شادی تھی جس میں ایک پری نے بھی شرکت کی تھی۔ اب وہ دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔